میرے نبی نے فرمایا تمام شیاطین کا جو سردار ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے چیلے ہر وقت حضرت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ شیطان کا مقصد ہے انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کرنے کا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم قیامت کے دن سیدھا جہنم میں جاؤ، مگر شیطان کی ہرگز نہیں ماننی۔ آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے، چاہتا ہے اس کی زبان ذکر الہی سے ہر وقت تر رہے، لیکن وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اور تو نے کافی دیر ذکر کر لیا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے نوافل پڑھنا شروع کر دے۔ اب وہ ذکر کو وہیں رہنے دیتا ہے، نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے، شیطان پھر اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ کافی دیر ہو گئی ہے تجھے نوافل پڑھتے، اب تھوڑی دیر کے لیے درود شریف بھی پڑھ۔ اب وہ درود پڑھنے لگ جاتا ہے، ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، نوافل کو چھوڑ دیتا ہے، اب وہ درود پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ درود شروع کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد شیطان پھر اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اور تو کافی گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے استغفار بھی پڑھ لے۔ اب وہ استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے، استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر شیطان اسے کہتا ہے اب اس طرح کر، اب دوبارہ سے نوافل پڑھنے شروع کر دے۔ اب یہ انسان الجھن میں آ جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، ذکر کروں، نوافل پڑھوں، قرآن پڑھوں، درود پڑھوں، استغفار پڑھوں۔ اسی الجھن میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب انسان شیطان کی بات مان کر، شیطان کے وسوسوں میں آ کر جب یہ انسان الجھن میں آتا ہے تو یہ الجھن آگے آ جاتا ہے، تمام ذکر اذکار پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ کرانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ایسی جگہ پر لے جا رہے تھے جہاں بیٹے کو ذبح کرنا تھا۔ شیطان آگ بگولا ہو گیا، دوڑ کر گیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا باپ کے ساتھ ضیافت میں جا رہے ہیں۔ اوے ضیافت میں نہیں جا رہے، آج تیرا باپ تجھے ذبح کرنے والا ہے، آج تیرا باپ تیری گردن پہ چھری پھیرنے والا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا چھری کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ شیطان نے کہا تیرے باپ کی آستین میں چھری اور ایک رسی ہے، رسی سے وہ تجھے باندھے گا اور چھری سے وہ تجھے ذبح کرے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بکواس بند کر، کبھی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ میرا باپ مجھے ذبح کرے گا؟ شیطان نے کہا نہیں، یہ اوپر سے فیصلے آئے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے آئے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، اگر اوپر سے آرڈر آئے ہیں، اوپر سے فیصلے آئے ہیں تو پھر یہ ایک جان کیا ہزاروں جانیں ہوں اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ شیطان کے منہ پر خاک ماری، شیطان کو ناکام کر کے شیطان وہاں سے ناکام ہو کر اس نے تو سوچا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو میں بھٹکاؤں گا، روکوں گا، یہ باپ کی نہیں مانے گا، قربان نہیں ہوگا، امتحان میں ناکام ہو جائے گا، لیکن وہاں سے شیطان خود ناکام ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت اماں ہاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا وہ تو باپ کے ساتھ ضیافت میں گیا ہوا ہے۔ کہا نہیں، آج وہ ذبح ہونے گیا ہے، ذبح ہونے گیا ہے، آج زندہ صحیح سلامت واپس نہیں آئے گا۔ ہائے کیوں؟ میرے بیٹے کو کیا ہو جائے گا؟ شیطان نے کہا آج ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے،
ختم کر دیں گے، تیرا بیٹا زندہ سے سلامت واپس نہیں آئے گا۔ ماں بولی کہ میرے بیٹے نے آخر کون سا ایسا جرم کیا ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی باپ اتنی بڑی سزا دے گا، اسے ذبح کر ڈالے گا۔ اور نادان، کبھی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ایک بیٹا ہو اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو، اتنا ظلم بھی بلا باپ کرتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے آئے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری رضا کے لیے تم میرے نام پر میرے واسطے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو۔ جب اماں ہاجرہ نے سنا کہ اللہ خود فرما رہا ہے ابراہیم مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی اسماعیل کی قربانی دو، تو اماں ہاجرہ بول اٹھی، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، اگر اوپر کی طرف سے فیصلے آئے ہیں تو پھر میرا ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل ہوں اللہ کے نام پہ قربان کرتی ہوں۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تو ہمیں روکے گا، تو ہمیں بھٹکائے گا؟ ہرگز تو ہمیں نہیں بھٹکا سکتا۔ ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل ہوں اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ باؤں باندھے، بیٹے کو زمین پر لٹایا تو چھری کو بیٹے کی گردن پہ رکھا، چھری نہیں چل رہی تھی۔ آپ زور لگاتے چھری چل، چھری نہیں چلتی، چھری چل، کیوں نہیں ذبح کرتی میرے بیٹے کو؟ چھری نہیں چلتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر دے مارا۔ جب زمین پر دے مارا تو اس وقت بھی شیطان خوش ہوا تھا کہ اب بھی یہ قربانی نہیں ہو پائے، ہرگز نہیں ہوگی۔ چھری تو کاٹتی بھی نہیں، چھری نے تو مجھے میرا کہا مان رکھا ہے، میں چھری کو کہہ رہا ہوں چھری اسماعیل کی گردن نہیں کاٹنی، نہیں تو یہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر دے مارا تو چھری بول پڑی، اے اللہ کے نبی مجھ پر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ جو خدا تجھے حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کو کاٹو، اسماعیل کی گردن پر چھری پھیرو، اسماعیل کو ذبح کرو، وہ خدا کاٹنے کو تجھے تو ایک بار کہتا ہے، مجھے 10 بار روکتا ہے۔ خبردار میرے اسماعیل کی گردن نہیں کاٹنی، میرے اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا، میرے اسماعیل کو تکلیف نہیں دینی، دکھ نہیں دینا میرے نبی کو، خبردار میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے نبیوں پر وار کیے، اس نے رسولوں پر وار کیے، ناکام رہا۔ اس نے ابراہیم پر وار کیا، ناکام رہا، اسماعیل پر وار کیا، ناکام رہا۔ تم پر بھی ایک دن میں ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ وار کرے گا، تم نے بھی شیطان کو ناکام بنانا ہے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، میاں تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، اس شیطان کو نکال دو، اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، فرمایا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا شیطان کے وار سے بچنے کا کوئی نسخہ بتا دے کہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے وار سے کیسے بچا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب تمہیں لگے کہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے، طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال رہا ہے، تو فوراً پڑھ لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جائے گا، تم شیطان کے وار سے، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤ گے۔